طفيت على الحسن العبقى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کے سامنے عبدالماجد حسینی۔ آج کا موضوع ہے عورتوں کے اعتکاف کے متعلق۔ اعتکاف کے متعلق میں نے آلریڈی آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے، آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل میں ہے۔ لیکن ابھی جو میں گفتگو کروں گا فقط عورتوں کے اعتکاف کے متعلق، یعنی عورتوں کے اعتکاف کے متعلق اختلاف ہے۔ یعنی علماء احناف اس بات کے قائل ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں مسجد کے علاوہ کہیں پر اعتکاف نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات آتی ہے کہ جو احادیث کے اندر ہے وہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا وہ کیا ہے، اور علماء کا اختلاف کیوں ہے۔ کیا عورت در حقیقت وہ کر سکتی ہیں مسجد کے اندر اپنے گھر کے اندر اعتکاف، یا نہیں کر سکتی ہیں، یا ان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے مختصراً تمام مسائل کو اختصار کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ در حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری کے اندر اور دیگر سنن کے اندر، دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ عورتیں اعتکاف مسجد میں کرتی تھیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ وغیرہ مسجد میں کیا کرتی تھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت میں فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں پہ مساجد کا ذکر کیا ہے کہ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والے ہوں تو اس سے پہلے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مساجد کا ذکر ہوا ہے قرآن کی آیت میں بھی۔ اب جو حضرات عورتوں کے اعتکاف کے قائل ہیں، تمام اعتکاف کے قائل ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اختلاف ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتی، تمام کہتے ہیں کہ عورتیں اعتکاف کریں گی یا کر سکتی ہیں۔ لیکن فرق یہاں یہ ہے کہ علماء احناف یعنی حنفی علماء یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مساجد کا ذکر کیا ہے، لہٰذا مساجد کے اندر ہی اعتکاف ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ کیونکہ ان کی یہ دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی، یعنی خلافت ابو بکر صدیق، خلافت عمر، خلافت عثمان وغیرہ میں بھی رضی اللہ عنہ مجمعین، جو رسول اللہ کی اہلیہ محترمہ تھیں وہ اعتکاف کرتی تھی مسجدوں کے اندر ہی۔ اب یہاں میں فقط یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کریں گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں گھروں میں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کلی اجازت نہیں دی کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ جامع مسجد میں اعتکاف کرے، اگر وہاں پہ سویدھا نہ ہو، وہاں پہ نہ ہو سکے تو جو محلے کی مسجد ہے اس میں کرے، اگر اس میں نہ ہو تو مسجد بیت میں کرے۔ یعنی گھر کے اندر جو مسجد بنانے کا ایک کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، آپ کسی جگہ کو خاص کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے، اور آج بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اگر ایکسٹرا جگہ ہے تو نماز کی جگہ کے لیے خاص کر لینا چاہیے، مسجد بیت اس کو کہا جاتا ہے احادیث کے اندر۔ تو مسجد بیت میں کر سکتی ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسجد بیت میں نہیں کر سکتے، بلکہ جو مساجد ہیں، محلے کی مسجد ہے وغیرہ، وہاں کر سکتی۔ اب اس وقت میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کے جو حالات ہیں، ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے جو حالات ہیں، عموماً عورتوں کو مسجد میں جانے کی ہی اجازت نہیں، عموماً عورتوں کو مسجد میں جانے کی ہی اجازت نہیں۔ تو اعتکاف تو بدرجہ اولا الگ ہی بات ہے، اس میں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بہت سارے اس میں معاملات ہیں، اعتکاف کریں گے ان کے لیے الگ جگہ چاہیے، ان کے لیے پروٹیکشن چاہیے، اور آج کے زمانے میں جو حالات ہیں جس طرح کے، اس حالات میں اگر عورت 10 دن رہتی ہیں تو اس کے لیے خصوصاً باہر دربان چاہیے، یا ایسا شخص چاہیے کہ جو ان کی حفاظت کرے، ان کو پروٹیکٹ کر سکے۔ یہ ہماری کمی کی وجہ سے یہ سب چیزیں، یہ سب ایشوز آتے ہیں، اور پھر ہمیں مسائل بنانے پڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی سنت کو اگر آپ نکال دیں گے تو وہاں پہ ایک نئی چیز داخل آٹومیٹکلی ہو جائیں گی۔ اصل میں یہ سنت یہ ہے کہ عورتوں کو اجازت ہے مسجد جانے کی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، جمعہ کی نماز کے لیے جایا کرتی تھیں، خطبہ سننے کے لیے، عیدین کے لیے تو رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی حائضہ ہے پھر بھی وہ جائیں، کم سے کم مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں ملتی ہے کہ عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، اور آج بھی
جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ باضابطے انتظامات ہیں عورتوں کے لیے الگ خصوصی انتظام ہے، ان کے لیے ہر چیز کا انتظام ہے، پروٹیکشن ہے، سب کچھ کا انتظام ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں جو یہ کانسیپٹ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا الاؤ نہیں کیا، اور الاؤ نہیں کیا وجہ یہ بتائی کہ فتنے کا دور ہے، لہٰذا فتنے کا دور کب تک رہے گا؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک مسلمانوں پر فتنے کا دور ہے، اور کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ یہ بہانہ اور یہ حیلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے عیدین کے لیے اور جمعہ کے لیے اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، لیکن عیدین کے لیے جانا چاہیے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے عورتوں کو عیدین کے لیے جانا چاہیے، اور بقیہ جمعہ وغیرہ کے لیے اگر وہ گھر میں پڑھیں تو بہتر ہے، عمومی نماز کے لیے، کیونکہ رسول اللہ کی جو حدیثیں ملتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گھروں کے اندر جتنا اندر نماز پڑھیں بہتر ہے۔ لیکن جمعہ کی نماز کے لیے خلفاء راشدین کے زمانے میں جایا کرتی تھیں ہماری جو صحابیات تھی، تابعیات تھیں، تو لہٰذا جا سکتی ہیں۔ تو ہم نے پہلے تو الاؤ نہیں کیا، اور الاؤ نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، مسجدیں بنائیں اور مسجدوں کے اندر عورتوں کا انتظام نہیں کیا، ان کے لیے ایک سپریٹ جگہ نہیں بنائی، ان کے لیے پروٹیکشن نہیں کیا، ان کے لیے انتظامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہاں اعتکاف میں بھی ایشو آ گیا۔ اور ایشو یہ آیا کہ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور جو امہات المومنین ہیں وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو ہم نے تو انتظام کیا نہیں، ہمیں انتظام کرنا چاہیے، ہم پر لازم تھا، ہم پر فرض تھا کہ عورتوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے، ان کا حق تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکو۔ ہم نے روکنے کا کام کیا، تو جب ہم نے یہ کام کیا تو ہم نے انتظام بھی نہیں کیا۔ اور ہنسی اس وقت آتی ہے کہ کہتے ہیں فتنے کا دور ہے، لہٰذا مسجد میں عید کے لیے جمعہ کے لیے نہیں جا سکتی، اور جب ہم جلسہ جلوس کرتے ہیں، ایونٹ کرتے ہیں، پروگرام وغیرہ کرتے ہیں، تو اشتہار کے نیچے بینڈ پہ لکھتے ہیں عورتوں کے لیے خصوصی انتظام ہے، پردے کا معقول انتظام ہے۔ جیسے اجتماع وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی نیچے لکھتے ہیں، جلسہ وغیرہ ہوتا ہے، جو دینی جلسہ وغیرہ ہے ہمارے یہاں کسی بھی مسلک کا ہو وہ نیچے لکھتے ہیں۔ بتائیے کہاں کا انصاف ہے کہ اللہ کے رسول نے جس چیز سے بولا کہ تم مت روکو ان کو، اور عیدین کے لیے اگر حائضہ بھی ہوں، اگر ان کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہے تو اپنی سہیلین کا دوپٹہ عاریتاً لے کے تھوڑی دیر کے لیے لے کے اس کے دوپٹے میں گھس کر جو جائے اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو عیدین کے لیے، اور جمعہ کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ وہ روایت آپ کے سامنے ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ دیتے ہوئے، جب امیر المومنین تھے اس وقت، اور انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے مہر کے متعلق فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک لمٹ پہ پیک کر دوں، مطلب کہ اتنا ہی دینا چاہیے۔ تو ایک بوڑھی عورت صحابیہ کھڑی ہو گئی بیچ میں سے، اور وہ کہنے لگے عمر تم ہوتے کون ہو یہاں پر، جب اللہ نے فرمایا قنطار دے سکتے ہو تو تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تک اس طرح کے لوگ ہیں ہماری امت میں، عمر جیسا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک امیر المومنین حضرت عمر عاجزانہ کلمات دیکھیں، اور یہاں پہ اس بات سے ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی جمعہ کے لیے خطبہ سننے کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ سارے مسئلے جو اعتکاف کے بھی مسئلے اس لیے پیش آئے کیونکہ ہم نے انتظامات نہیں کیے، ہم نے ایک سنت کو ایک جو راستہ تھا اس راستہ کو بند کر دیا، تو اب آگے کے جو مسائل ہیں ہمارے لیے مشکل پیش آنے لگی اور اختلافات ہونے لگے۔ تو اب یہ ہے کہ مسجد میں ہی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طرح کے حالات ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہیں، ان حالات کے مد نظر اگر کوئی عورت مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہے، کیونکہ یہ مجبوری ایسی ہے کہ کسی مسجد میں انتظام ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ عورتوں پر مستحب ہے، فرض کفایہ نہیں، عورتوں پر مستحب ہے۔ تو مستحب ہے، اگر ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مسجد بیت میں، یعنی کسی خاص جگہ کو مسجد بنا کر۔ علماء اہل حدیث تمام اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن جہاں تک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی حالت میں، کنڈیشن ایسی حالت میں جہاں پہ انتظامات ہیں وہاں پہ عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں، مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن جہاں پہ ایسے حالات ہیں، پروٹیکشن نہیں ہے، مسجد کے اندر انتظامات نہیں، تو عموماً چاہیے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں، وہاں کے محلے کے جو لوگ ہیں، کسی بھی طرح سے انتظام کرنے کی کوشش کرے اور اختلافی مسائل کو درکنار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، صحابہ کرام کے طریقے سے ہمارے سامنے جو روشنی ملتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور لہٰذا ان کے لیے انتظامات کرے۔ اگر انتظامات نہیں ہے، ایسی سچویشن میں اگر کوئی عورت بیٹھنا چاہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، ان کے لیے مستحب ہے بس۔ اگر وہ نہیں بھی کریں گی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فرض کفایہ صرف مردوں پر ہے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں، اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں، پریس کر لیں، تاکہ کسی بھی ویڈیو کو اپلوڈ کیا جائے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔